پھر دن ہوا پرانی رات کا، کرے سو شکر ہم خدا کی ذات کا، خدا کی ذات کا نیا پھر دن ہوا۔ آج کی آیت۔ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خداوند نے عورت سے کہا یہ تو نے کیا کیا؟ عورت نے کہا سانپ نے مجھے بہکایا تو میں نے کھایا۔ پیدائش 3 باب 12 اور 13 آیت۔ عزیزو، اسکول سے چھٹی کا دن ہو اور باہر بارش کا موسم ہو، ایسے میں بچوں کا گھر کے اندر سکون سے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بچوں کی الگ ہی ایک دنیا ہوتی ہے، کارٹونز میں بھی چوائس الگ، کسی ایک کھیل میں بھی ایکا ناممکن۔ بس یوں سمجھ لیں صلح کا موسم کم اور ناراضگی کا موسم زیادہ، بات بات پر جھگڑے جس کے نتیجے میں جھوٹ، الزام تراشی اور کبھی مار کٹائی تک بھی نوبت آ جاتی ہے۔ ایسے میں ماں کی عدالت میں مقدموں کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ بیچاری ماں لاکھ منصف جج بننے کی کوشش تو کرتی ہے مگر اکثر ناکام رہتی ہے۔ آج بھی کچھ یوں ہوا۔ بنٹی اور گڑیا مزے سے بیٹھے لوڈو کھیل رہے تھے۔ کچھ دیر تو کھیل کا ماحول خوشگوار رہا، پھر ہلکی پھلکی نوک جھوک شروع ہوئی تو بات الزام تراشی تک جا پہنچی۔ وہ تو اچھا ہوا کہ معاملہ جلد سنبھل گیا، مگر اس جھگڑے کا اصل مجرم کون؟ تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ کے بعد ماں نے سزا کے طور پر لوڈو کے کھیل کو گھر میں ہمیشہ کے لیے ممنوع قرار دے دیا۔ عزیزو، انسانی فطرت میں الزام تراشی کا آغاز گناہ کی ابتدا سے ہوا۔ الزام تراشی کے ساتھ جھوٹ کا عنصر، یہ گناہ کے بیج کی ایسی فصل ہے جو انسان میں کڑوے پن کو جنم دیتی ہے، جو بہت سی خرابیوں کا باعث ہے۔ آج باغ عدن میں بھی کچھ اسی طرح کا مقدمہ عادل منصف خدا کے سامنے پیش ہوا۔ آدم اور حوا خلاف معمول پتوں کے کپڑے پہنے کھڑے تھے، ساتھ ابلیس بھی کہیں آس پاس ہی تھا۔ بات شروع ہی الزام تراشی سے ہوئی۔ آدم نے کہا جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا تو میں نے کھایا۔ عزیزو، ذرا دیکھ لیجئے، آدم نے اس خدا پر الزام لگایا جس نے آدم کو اکیلا دیکھا تو اسے اچھا نہ لگا، پھر اس کے لیے مددگار حوا بنائی جس کو دیکھ کر آدم خوش تھا، پھر اس نے حوا پر الزام لگایا، وہ ساتھی جس کے لیے اس نے کہا تھا یہ میری ہڈی میں سے ہڈی اور گوشت میں سے گوشت ہے، یعنی نر سے نکلی ہے، اس لیے ناری کہلائے گی۔ مگر اب جب مشکل میں پڑے تو تمام رشتے بالائے طاق رکھ کر ایک دوسرے پر الزام تراشی کے وار شروع ہو گئے۔ پھر جب حوا پر الزام لگا تو اس نے خود کو بچانے کے لیے ابلیس پر الزام لگایا کہ سانپ نے مجھے بہکایا تو میں نے کھایا۔ یوں اس نے اس سارے گناہ اور قصور کا ذمہ دار ابلیس کو ہی ٹھہرا دیا۔ حالانکہ جب ابلیس نے پھل کے بارے میں حوا سے گفتگو کی تو اس نے تسلی سے بات کو سن کر اتفاق کیا اور خود سے پھل کھانے کا فیصلہ کیا۔ عزیزو، عادل منصف خدا نے آدم، حوا اور سانپ کو ان کے گناہ کی سزا دے کر انہیں اپنے حضور سے نکال دیا، پر ان کی شرمندگی مٹانے کے لیے ایک برے کی قربانی کر کے اس کے چمڑے کے کرتے بنا کر پہنائے، اور یوں اس نے اپنی بے انتہا محبت کا اظہار کیا۔ عزیزو، الزام تراشی بڑا آسان عمل ہے جس کی بنیادی وجہ وہ شرمندگی ہے جو گناہ کے باعث طاری ہوتی ہے۔ پھر اس شرمندگی سے بچنے کے لیے ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولتے ہیں، مگر بیچارہ جھوٹ آخر کار پکڑا ہی جاتا ہے کیونکہ اس کے پاؤں نہیں ہوتے۔ عزیزو، اس جھوٹ اور الزام تراشی کے سلسلے آج تک جاری ہیں جس کے اثرات کو ہم اپنے گھروں، کلیسیاؤں اور اپنے معاشرے میں بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ اصل مجرم کون؟ تلاش کرتے کئی بے گناہ سزا پا جاتے ہیں۔ کاش ہم ایسے معاملات کو عادل منصف خدا کی عدالت میں رکھیں۔ عزیزو، ہم اس حقیقت کو بھی بخوبی جانتے ہیں کہ وہ ہمارے ارادے، سوچ اور خیال سے واقف ہے، پر سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟
اگر ہم صدق کے دل سے اپنی پرکھ کریں تو واضح ہوتا ہے کہ مسئلہ ہماری انا اور خودی کا ہے، جو انتہائی حساس معاملہ ہے۔ بلا شبہ ہم انسان خطا کے پتلے ہیں، بدی برائی تو ہم سے سرزد ہوتی ہی رہتی ہے، مگر ہم برا کہلانا نہ پسند کرتے ہیں، نہ ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہم اپنی کمزوریوں اور گناہوں کو چھپانے کے لیے آدم ہوا کی طرح پتوں کے عارضی لباس یعنی بے سر و پا جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، لیکن یہ تسلیم نہیں کرتے کہ ہم خدا کی نگاہ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے، اس لیے کہ وہ ہمارے دل کی مکمل صفائی کے لیے کہتا ہے کہ اپنی انا اور خودی کا انکار کرو، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ ہمارے اور اس کے بیچ ملاپ میں بڑی رکاوٹ یہی ہے۔ عزیزو، خدا باپ ہمیں مکمل طور پر اپنی رفاقت اور قربت میں رکھنا چاہتا ہے، اس لیے وہ ہمیں تلقین کرتا ہے کہ اگر میرے پیچھے آنا چاہو تو پہلے اپنی انا پرستی اور خودی سے انکار کرو، پھر اپنی صلیب اٹھا کر میرے نقش قدم پر چلو۔ عزیزو، یاد رہے، انا اور خود پرستی ایسی رکاوٹیں ہیں جن کو ہم اس کے نام کی قوت سے ہی اپنے اندر سے گرا کر اس کے فضل کے زیر سایہ بھرپور زندگی گزار کر کامیابی سے ابدیت کی راہ پر چل سکتے ہیں۔ آئیے دعا کریں۔ پیارے آسمانی باپ، ہم تیرے عظیم کفارے کے لیے شکر گزار ہیں۔ توفیق عطا کر کہ ہم تیرے اس ملاپ کے بیچ حائل انا اور خودی کو دور کر کے سدا تیری رفاقت میں رہیں۔ یسوع کے مبارک نام میں آمین۔